السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 63 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی سوانح۔ آئیے درود شریف سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا باب مکمل ہوا اور ہم نے کل ہی کے درس سے ان کے جانشین اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے باب کا آغاز کیا۔ کل ہم نے سنا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد ہی کی طرح بادشاہت اور نبوت عطا کی، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے انہیں جانوروں اور چرند پرند کی بولیاں بھی سکھائی۔ اب آگے، ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی اور ہم نے ہوا سلیمان کے تابع کر دی۔ اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی اور شام کی منزل 1 ماہ کی ہوتی۔ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اس طرح کر دیا گیا تھا کہ جس طرح سواری انسان کے تابع ہوتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غدو کا مطلب صبح سے زوال تک اور رواح کا مطلب زوال سے شام تک، یعنی آپ صبح سے زوال تک اتنا سفر کر لیتے جتنا سیاح یعنی سیر کرنے والے لوگ 1 ماہ میں کرتے، اور زوال سے شام تک اتنا سفر کر لیتے جتنا 1 ماہ میں کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح بیت المقدس میں ہوتے اور قیلولہ کے وقت استغر میں پہنچ جاتے، پھر استغر سے شام تک خراسان کے قلعے تک پہنچ جاتے۔ سیاح لوگ اس وقت تک 1 فرسخ یعنی 30 میل صبح سے زوال تک سفر کرتے تھے تو آپ 30 فرسخ کرتے۔ اسی طرح شام کو بھی۔ خیال رہے کہ علامہ رازی کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع یہ عام ہوائیں نہیں تھیں بلکہ خاص قسم کی ہوا تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنایا۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کو اس طرح نرم کر دیا تھا جیسے آپ کے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا۔ تانبے کی صنعت والے لوگ آپ کے پاس ٹھنڈا تانبا لاتے، آپ بغیر آگ اور کوٹنے کے جیسے انہیں ضرورت ہوتی اسی طرح اسے بنا دیتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تانبے کی دھات ایک چشمے کی صورت میں عطا کی تھی۔ جتنا تانبا ضروری ہوتا اتنا اس چشمے سے لے لیا جاتا۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور فراہم کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں سے، پس وہ نظم و ضبط کے پابند ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ 3 حصوں پر مشتمل تھا، جن، انسان اور پرندے۔ بعض لوگ جو قرآن کریم کو اپنے خیالات اور مضموعات کا لباس پہنانا ہی قرآن دانی کا کمال سمجھتے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تشریح اس طرح سے کی ہے کہ جن سے مراد جنات نہیں بلکہ وہ پہاڑی قبائل ہیں جو بدنی لحاظ سے بڑے طاقتور تھے، اور جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا باج گزار بنا لیا تھا۔ اور طیور یعنی پرندوں سے مراد پرندے نہیں بلکہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار فوجی دستے ہیں۔ کاش وہ انس کا بھی
ایسا کوئی معنی گڑھ لیتے جس سے یہاں اس کا استعمال درست ہو جاتا۔ جب جن سے مراد جنگلی قبائل ہیں جو کہ انسان ہیں، اور طیور سے مراد گھڑ سوار ہیں اور یہ بھی انسان ہیں، تو ان دونوں کے درمیان الانس یعنی انسان بیان کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ عطف تغیار و تخالف پر دلالت کرتا ہے، اور آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنس اور طیور انس کی طرح دو الگ الگ نوع ہے۔ کوئی لفظ اگر بطور مجاز کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جہاں یہ لفظ استعمال ہوگا وہاں اس کا مجازی معنی ہی مراد ہوگا، بلکہ مجازی معنی لینے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ وہاں اس کا حقیقی معنی نہ لیا جائے، نیز وہاں کوئی ایسا قرینہ بھی موجود ہو جو اس مجازی معنی کا تعین کرے۔ جب یہاں دونوں شرطیں مفقود ہیں تو ان الفاظ کے حقیقی معنوں کو نظر انداز کر کے دور کی تعویلات کرنا یقیناً جاہلانہ جسارت ہے۔ آیت کریمہ میں یوزعون لفظ آیا ہے، وضع کہتے ہیں روکنے اور منع کرنے کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ افواج کی کثرت کے باوجود وہاں بد نظمی اور انتشار کا نام و نشان نہ تھا۔ فوج کا ہر حصہ، لشکر کا ہر دستہ سفر و حضر میں فوجی نظم و ضبط کی سختی سے پابندی کیا کرتے۔ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے متعلق غیر معتبر قصے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے متعلق کچھ قصے اس قسم کے مشہور کر دیے گئے ہیں جن پر اعتبار کرنا درست نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی حقیقت ہے، کسی معتبر سند سے ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اکثر واقعات ایسے بیان کیے جاتے ہیں جو غیر معتبر ہیں، ان پر اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ صرف ان واقعات پر ایمان لایا جائے جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ ایسے واقعات جو مبالغہ آمیز ہیں، جنہیں قصہ گو لوگ اور مورخین حضرات بیان کرتے ہیں، ان سے اجتناب ضروری ہے۔ ایسے واقعات کو صرف یہ خیال کر کے بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز ممکن ہے، اس سے بے دین لوگوں کے لیے دین کے ساتھ مذاق اڑانے کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولنا لازم آئے گا۔ اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ اکثر مبالغہ آمیز واقعات لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے بے دین لوگوں نے گڑھ لیے ہوں۔ علامہ آلوسی نے بھی یہ قصے کچھ نقل کیے ہیں اور میں بھی یعنی صاحب کتاب نقل کر رہی ہیں تاکہ قارئین کے ذہن میں رہے کہ یہ واقعات غیر معتبر ہیں۔ کسی بیان کرنے والے سے سن کر یا کسی غیر معتبر کتاب میں پڑھ کر ان پر یقین نہ کریں۔ غیر معتبر قصہ ایک، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 3 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں۔ آپ کے قریب مومن لوگ بیٹھتے، پھر ان کے پیچھے مومن جن بیٹھتے، پھر آپ پرندوں کو حکم دیتے جو ان پر سایہ کرتے، پھر آپ ہوا کو حکم دیتے جو انہیں اٹھا لیتی اور ان کا سنبل سے گزر ہوتا اور اس میں کوئی حرکت نہ ہوتی۔ غیر معتبر قصہ 2، سلیمان علیہ السلام کا لشکر 100 فرسخ میں پھیلا ہوا تھا۔ 25 فرسخ میں انسان ہوتے، 25 فرسخ میں جنات، 25 فرسخ میں وحشی جانور اور 25 فرسخ میں پرندے، اور لکڑی پر شیشے سے بنے ہوئے 1000 آپ کے گھر تھے، 300 آپ کی زوجہ تھیں اور 700 لونڈیاں تھیں۔ آپ جہاں جاتے پہلے تیز ہوا کو حکم دیتے، وہ ان گھروں کو بلند کرتی، پھر آہستہ آہستہ چلنے والی ہوا کو حکم دیتے، وہ ان کو وہاں سے لے جاتی جہاں آپ جانا چاہتے تھے۔ غیر معتبر قصہ 3، آپ ہوا کے ذریعے زمین و آسمان پر چل رہے تھے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ میں تمہاری بادشاہی کو اور زیادہ کر رہا ہوں کہ تمام مخلوق میں سے کوئی بھی کلام کرے گا تو اسے آپ کے کانوں میں ہوا کے ذریعے پہنچا دیا جائے گا۔ غیر معتبر قصہ نمبر 4،
جنوں نے آپ کے لیے سونے اور ریشم سے بن کر ایک قالین بنایا جس کی لمبائی اور چوڑائی ایک ایک فرسخ تھی، اور آپ اس کے درمیان اپنا سونے کا ممبر رکھ کر بیٹھتے۔ آپ کے ارد گرد 6 لاکھ سونے اور چاندی کی کرسیاں بچھائی جاتی۔ سونے کی کرسیوں پر انبیاء اکرام بیٹھا کرتے اور چاندی کی کرسیوں پر علماء اور ان کے ارد گرد لوگ بیٹھتے۔ پھر ان کے ارد گرد جن بیٹھتے، پرندے اپنے پروں سے ان پر سایہ کرتے۔ باد صبا اس قالین کو اٹھا کر 1 مہینے کی مسافت طے کرا دیتی۔ اس قسم کے 2 واقعے آپ نے اور بھی تحریر کیے ہیں، اور ان پر اپنی رائے جو آپ نے قائم کی اس کا ذکر اس بحث کی ابتدا میں کر دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا چونٹی کا کلام سن کر مسکرانا۔ یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا کر ہنسے۔ عام طور پر سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر ہوا کے ذریعے سفر کرتا تھا، لیکن اس سفر میں آپ عام لوگوں کی طرح سفر کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں کچھ لوگ پیدل چل رہے تھے اور کچھ سوار تھے۔ چونٹیوں کی وہ بستی طائف یا شام میں تھی۔ ان کو حکم دینے والی ان کی ملکہ تھی۔ وہ لنگڑی تھی، اس کا نام تاخیہ یا مزرہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز 3 میل دور سے سنی تھی۔ آپ نے اپنے لشکر کو آگے چلنے سے روک دیا تھا کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گوہ، ایک قسم کا سانپ، اس نے کلام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی۔ آپ نے گوہ کی آواز اور شہادت کو سن لیا۔ خیبر میں آپ کو بکری کا زہر آلود پایا دیا گیا تھا۔ آپ کے معمولی تناول کرنے کے ساتھ ہی اس پائے نے کلام کیا اور بتایا، مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ ذبح شدہ بکری کے گوشت سے آواز سننا اللہ تعالیٰ کے حبیب کا معجزہ ہی تو تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسکرانے کی ایک وجہ چونٹی کی احتیاطی تدبیر پر تعجب کرنا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کو چونٹی کی آواز سننے کی رب نے جو توفیق عطا فرمائی تھی، اس پر اظہار فرحت اور سرور تھا۔ فائدہ: ہنسنے کی ابتدائی کیفیت جس میں آواز نہیں ہوتی اسے تبسم کہا جاتا ہے، اور دانتوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی کچھ خفیف آواز بھی پیدا ہوتی ہے جو انسان خود ہی سن سکے، جسے ضحک کہا جاتا ہے۔ اگر آواز اتنی بلند ہو جائے جو دوسرے بھی سن سکے اسے قہقہا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قہقہا لگا کر ہنسنا ثابت نہیں۔ تبسم آپ اکثر فرماتے، اور کبھی آپ سے ضحک یا معمولی ہنسنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی طور پر ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ طور پر تبسم فرماتے تھے۔ ہمیشہ ضحک یعنی ہنسنا آپ کا معمول نہیں تھا۔ کئی احادیث مبارکہ میں آپ کا ضحک یعنی داڑھیں ظاہر ہو جائیں یہ ثابت ہے، لیکن وہ کبھی کبھی ہوتا۔ البتہ خیال رہے کہ ذم خشری نے تو یہ کہا کہ جن احادیث مبارکہ میں یہ ذکر ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں، اس کا حقیقی معنی معتبر نہیں، بلکہ صرف اتنا ثابت ہے کہ کبھی کبھی تبسم سے کچھ زیادتی ہو جاتی، ورنہ نواجز آخری داڑھوں کو کہا جاتا ہے۔ اتنا ہنسنا آپ سے ثابت نہیں۔ بیہودہ قہقہے لگانا انسان کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ ہنسی کی بات پر انسان پوری کوشش کرے کہ آواز کو جتنا کم کر سکے اتنا کم کرے۔ گلی کوچوں میں زور زور سے ہنسنا انسانیت کا کام نہیں۔ دوران اسباق
اتنا ہنسنا کہ آواز دور دور تک سنائی دے، یہ کسی طرح بھی مستحسن نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سنیں گے کہ چونٹی کے کلام میں کون سی حکمتیں تھیں، کیا اللہ رب العزت نے چونٹیوں کو بھی عقل عطا کیا ہے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔